بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ سب سے پہلے تو شکر اللہ کا جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ ہمارا یوٹیوب چینل ہمیں واپس مل گیا۔ یہ پچھلے 2-3 دنوں سے چل رہا تھا سلسلہ، ہیک ہو گیا، فاکس نیوز لگا دیا گیا، اس پر کسی نے لگا دیا، پھر اس کی ویڈیو ساری پرائیویٹ کر دی گئیں، اور اس میں اندیشہ یہ تھا کہ اگر کوئی کسی طرح کی ویڈیو بھی چڑھا دے اسے جو ہمیں ہمارے کیونکہ ہمارے پاس اس کا کنٹرول نہیں تھا، لیکن تھینکس ٹو یوٹیوب سپورٹ اور ہماری ٹیم کہ الحمدللہ چینل ریکور ہوا، رات ہمیں واپس مل گیا۔ تو پھر وہ 1-2 دن نہیں آپ کے ساتھ بات ہو سکی، ویڈیو ہم نہیں چلا سکے، اس پر ہماری معذرت۔ اور اب آج بڑی خبریں ہیں، زبردست خبریں ہیں، ڈیولپمنٹس ہیں، کیونکہ لیڈر آف دا اپوزیشن نے پہلی تقریر کی ہے قومی اسمبلی میں، محمود خان اچکزئی نے۔ انہوں نے اس میں بتایا کہ وہ کس طریقے سے ان کا پرسیپشن ہے، کیا وہ پرسیو کرتے ہیں۔ امپورٹنٹ گفتگو آج وہ اس کا ذکر کریں گے۔ آج اڈیالہ میں ملاقات کا دن ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی فیملی کا، اور بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ ان کی فیملی کا۔ پچھلے 2 مہینوں سے تو کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ آج بھی قافلے جا رہے ہیں، پارٹی ورکرز آ رہے ہیں، اور لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے۔ ٹھنڈ بھی آج بہت زیادہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ خبریں آ رہی ہیں کہ یو اے ای نے انڈیا کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ کیا ہے، بالکل ویسا ہی جیسا پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ کیا ہے، اور ابھی اس میں ترکیہ بھی شامل ہونے والا ہے۔ تو یہ سب کیا ڈیولپمنٹ ہے، اس پر تھوڑا روشنی ڈالیں گے۔ اور لاہور میں جو جاتی عمرہ جو شادی مریم نواز صاحبہ کے صاحبزادے کی، جنید صفدر کی، اس کا چرچا اور دھوم چل رہی ہے۔ اور اب کیا 1 ڈش پارٹی تھی، کتنا تھا، جو فوٹیجز آئی ہیں وہ تو بتا رہی ہیں بہت کچھ تھا، لیکن وہاں پر جو لوگ اٹینڈ کر کے آئے ہیں وہ شاید اس کو ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ کہا گیا تھا، دعوت نامے میں کہا گیا تھا لوگوں سے کہ اپنے موبائل فون آپ مت لائیے گا، تو اس لیے بہت ساری فوٹیجز اس کی نہیں آئیں۔ لیکن بتایا جاتا ہے کہ مریم نواز کا جو لباس ہے، 3 جو ایونٹس ہیں وہ تقریباً اس میں وہ 48 یا 50 لاکھ روپے اس کی قیمت بنتی ہے، اور زیورات، جوتے اس کے علاوہ ہیں۔ ایک دن تو ایک بیگ بھی جو انہوں نے پکڑا وہ 9 لاکھ روپے کا تھا۔ تو کروڑوں روپے کا ڈسپلے ہے جناب، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ کہاں سے آئے پیسے، کیسے گئے پیسے۔ لیکن بہرحال اس پر بات ہو رہی ہے کہ اگر مریم یہ نہ کرتی۔ ایک اور سیکرٹ کا پتہ چل گیا کہ مریم اورنگزیب اتنی پتلی کیسے ہوئی ہیں، ان کی والدہ نے اس راز سے پردہ کھولا ہے۔ میں آگے جا کے اپنی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہے وہ سارا معاملہ۔ آغاز کرتے ہیں ہم یہ جو آج اڈیالہ جیل میں ملاقات کا دن ہے بشرا بی بی صاحبہ سے اور عمران خان صاحب سے، لیکن گزشتہ 2 مہینوں سے یہ ملاقاتیں نہیں ہو سکیں۔ بشرا بی بی صاحبہ کی صاحبزادی نے عدالت سے رجوع کیا کہ ان کو ملاقات کی اجازت نہیں ملتی، تو ان سے ایک اعتراض لگایا گیا اور سوال کیا گیا کہ جناب آپ نے کیوں ملاقات کرنی ہے؟ اب یہ رائٹ ہے فیملی کا کہ وہ ملاقات ایوری ویک کریں کسی بھی اس شخص سے جو جیل میں ہو، لیکن یہاں پر اعتراض لگ رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے کیوں کرنی ہے ملاقات۔ تو عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے جو مختلف آج سینیٹرز ہیں، اعظم سواتی، مشال یوسفزئی، علی ظفر اور بھی کچھ لوگ، وہ آ گئے اسلام آباد ہائی کورٹ، اور وہاں پر انہوں نے درخواست دی ہے کہ کیونکہ وہ قید تنہائی میں ہیں اور ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں، تو سینیٹرز کو خصوصی طور پر ملاقات کی اجازت دی جائے۔ لیکن ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کیا سنوائی ہونی ہے، تو ایم این ایز نے وہاں پر کیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر نعرے بازی بھی کی ہے، پی ٹی آئی کے سینیٹرز نے، ایم این ایز نے، کہ ملاقات کی اجازت دی جائے، لیکن یہاں پر کوئی ایسی صورت ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ اب آج بھی کارکن جو ہیں وہ جا رہے ہیں، ورکرز جا رہے ہیں وہاں پہ، پارٹی قائدین بھی جا رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کی بہنیں بھی جا رہی ہیں ملاقات کے لیے۔ اس میں کچھ چیزیں، کچھ لوگوں کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ وہ تنقید کریں اس پر کہ عمران خان صاحب کی بہنیں وہاں پر سیاسی تھیٹر لگاتی ہیں، حالانکہ اصل واقعہ کیا ہے، ملاقات کا دن ہے اور وہ ملاقات کے لیے جاتی ہیں، تو یہ سیاسی تھیٹر حکومت لگاتی ہے کہ وہاں پر ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دیتے، رکاوٹیں لگا دیتے ہیں، پولیس آ جاتی ہے، روکتے ہیں، اور وہ پھر وہ واٹر کینن سے ان کے اوپر پانی پھینکتے ہیں، ان کو وہاں پر ورکروں کو گرفتار کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے میں بتا رہا ہوں، وہ جو ایس ایچ او ہے ظہور اور اس کے ساتھ جو وہ پولیس والے ہیں، جن کی گاڑیاں پکڑی گئی ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کی جو وہاں پر گئے تھے،
جب وہ سپرداری کے لیے درخواست دیتے ہیں اپنی گاڑیوں کے لیے تو وہ کیا کہتے ہیں آگے سے؟ وہ کہتے ہیں جناب ہم نے فورنزک لیبارٹری میں بھیجا ہوا ہے اور اس کا رزلٹ آ جائے، کیونکہ وہ ٹیمپرنگ کر رہے ہیں، یعنی وہ ٹیمپرنگ کر رہے ہیں، جو گاڑیاں ہیں اس میں ٹیمپرنگ کر رہے ہیں، فورنزک کو استعمال کر رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے جو پنجاب فورنزک لیب ہے ساری، وہ تو اب نون لیگ کے پاس ہے، وہ تو مریم نواز اس کی سربراہ ہیں، اور اس میں جو ممبر ہیں اس کے، ان میں اکثریت سول ان لوگوں کی ہے، سویلین ہیں، پرائیویٹ لوگ ہیں جن کا تعلق قریبی تعلق ہے نون لیگ سے۔ تو وہاں سے پنجاب فورنزک سے آپ کو کوئی بھی خیر کی خبر نہیں ملے گی۔ وہاں پر جو پی ٹی آئی کا جس طرح کی بھی فورنزک آپ مانگیں گے وہ پی ٹی آئی کے خلاف جائے گی، کیونکہ وہاں پہ مریم نواز اب بیٹھ گئی ہیں، وہ پورا کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے سارا۔ تو یہ جو گاڑیاں پکڑی گئی ہیں 15 سے 20-25 رواد تھانے میں یا دوسرے کسی تھانے میں، تو وہاں پہ جب آپ گاڑیوں کی سپرداری کے لیے جاتے ہیں تو رات مجھے وہ ایک بتا رہے تھے پی ٹی آئی والے دوست کہ وہ فائدہ نہیں ہے اس کا، کیونکہ وہ فورنزک میں اس کو کہتے ہیں جی ہم نے بھیجا ہے، اس کا آئے گا تو وہاں سے ٹیمپرنگ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ابھی آپ صبر سے کام لیں، اور کوئی زیادہ بہت سارے لوگ تو اس لیے سپرداری پر گاڑیاں لینے کے لیے کوشش ہی نہیں کر رہے۔ ویسے بھی علیمہ خان صاحبہ نے کہا تھا کہ وہ 5 لاکھ اور 10 لاکھ ریٹ ہے ایس ایچ او صاحب لیتے ہیں، مجھے نہیں پتا یہ بات سچ ہے یا غلط، لیکن علیمہ صاحب نے یہ بات کہی کہ جناب وہ اس طریقے سے کرتے ہیں۔ اور یہ تنقید بھی اب پی ٹی آئی پر ہو رہی ہے کہ جی یہ وہاں پہ سیاسی تھیٹر لگاتے ہیں، اور اس کے لیے شیر افضل مروت صاحب اور ایک سپاری صاحب ہیں جو بیسیکلی علی امین گنڈا پور کے قریبی ساتھی ہیں۔ تو یہ اڈیالہ جیل میں جانے کی جو بات ہوتی ہے ملاقات کے لیے، علیمہ خان ان پر اور سہیل آفریدی پر تنقید جو ہے وہ بہت لانچ کی گئی ہے ان کے اوپر، اور شیر افضل مروت بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں اور سپاری بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک فوٹیج دکھاتا ہوں جہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ علی امین گنڈا پور کا اور سہیل آفریدی کا فرق کیا ہے، کہ کس طرح سہیل آفریدی عام آدمیوں سے بات کرتا ہے اور ان کو جواب دیتا ہے۔ سنیے۔ کوم ستاسو هغه ننم دی اوس چې مور وته یو ودره خبره مکه اوس چې مور وته یو جی اوس د قوم ته سہولت پکار ده د هغه خپل ګرام پرون ایمانه سی براغلو د دې کې ټول هلچل مو ته ټول پوینټ خراب کړلو اوس ته مو ته عمله زیاته کا چې دو خلکو پنګر ولګي دو خلکو چې کوم دا د دې کې د کوم ټوکنې دي زلالت کې درې شپې شپې اکا درې شپې ویلل ٹھیک شو بازار بالکل جی یو خدای نه څومره عزت مې بالکل مې را کړی دا بالکل زه تا پر اعتراض نه کوم، زه تا ته یم چې تا تر نورم هیلپ زیات شي دا اعتراض کوم چې تاسو پھر یہی نہیں، وہ وادی تیرہ میں خیبر میں روزانہ کی بنیاد پر جا رہے ہیں اور وہاں پر لوگوں کے جو تکلیف ہے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک جگہ پر یہ میں آپ کو سنواتا ہوں، خواتین کو نیچے بٹھایا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ میری مائیں بہنیں اگر نیچے بیٹھی ہیں تو جو افسر ہیں وہ بھی یہاں پر نیچے بیٹھیں گے اور وہ بھی کرسیاں استعمال نہیں کریں گے۔ سنیے ذرا۔ کوئی افسر کرسی پہ نہیں بیٹھے گا، افسر بھی زمین پر بیٹھے گا۔ اگر میرے جو ہے مائیں بہنیں زمین پر بیٹھی ہیں یہ کر رہے، اور یہ کرسی پر نہیں بیٹھنے چاہیے جب تک ان کا بندوبست نہ ہو۔ یہ میں نے آپ کو دو چیزیں اس لیے دکھائی ہیں کہ ایک تو سوال و جواب کہ کس طریقے سے سہیل آفریدی جواب دے رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ، یعنی وزیر اعلیٰ جو ہے عوام کا نمائندہ ہے، عوام کو جواب دے ہے، اور یہی ہمارا مذہب بھی کہتا ہے اور یہی عمران خان کی ٹریننگ ہے۔ اور دوسرا جو انہوں نے بالکل وہ اس لیول پر جا کے بات کرتے ہیں جو ورکرز کا لیول ہے ایک عام آدمی کی طرح، یہی وہ تبدیلی ہے بنیادی طور پر جس کی عمران خان نے بات کی تھی۔ اب جناب یہ جو خبریں ہیں کہ یو اے ای اور امریکہ کے بھارت کے درمیان ایک ڈیفنس پیکٹ، اور وہاں پر جو یو اے ای کے صدر ہیں انہوں نے دورہ کیا ہے، مودی سے ملاقات کی ہے، لیکن اس میں ایک بات جو رپورٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً جو تجارت ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا اس پیکٹ کے تحت۔ ڈیفنس پیکٹ تو ہے ہی ہے، اور یہ اسی طرح کا پیکٹ ہے جیسے پاکستان نے سعودی عربیہ سے کیا ہے۔ تو اس میں سعودی عربیہ والے معاہدے میں اب ترکیہ شامل ہونے کی بات کر رہا ہے، لیکن میں یہ یہاں پر پوائنٹ آؤٹ کروں کہ ٹریڈ آپس میں باہمی ٹریڈ کو بڑھانے کے لیے وہ چیز نہیں ہے ہمارے معاہدوں میں جو شامل ہے یو اے ای اور انڈیا کے معاہدے میں۔ تو یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ کیسا اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے ان معاہدوں کا۔ اب ویلاگ کا کیونکہ اینڈ آ گیا تو میں آپ انتظار کر رہے ہوں گے، میں آپ کو بتا دوں کہ مریم اورنگزیب اتنی دبلی پتلی کیسے ہوئی ہیں، انہوں نے اتنا وزن کیسے لوز کر لیا ہے۔
تو بہت کچھ کوئی کہہ رہا تھا جی کہ سرجریاں ہوئی ہیں کوئی کچھ، لیکن ان کی والدہ کا کہنا ہے کہ کوئی سرجری نہیں ہوئی، اور میری بیٹی جو ہے وہ صرف چائے اور کافی پی رہی ہے، ڈائٹ پر ہے زبردست، اور میں اسے کہتی ہوں کہ خدا کے لیے یہ بند کرو یہ جو تم کر رہی ہو۔ تو ان کی اماں کے مطابق کسی طرح سے کوئی بھی سرجری نہیں ہے، کوئی بھی ایکسٹرا میڈیسن انہوں نے استعمال نہیں کی، بنیادی طور پر وہ چائے اور کافی پی رہی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کھا رہی اور پانی پی رہی ہیں اور وزن لوز کر رہی ہیں، اور ان کی والدہ ان سے ناخوش ہیں کہ اتنا وزن لوز مت کرو۔ اللہ نگہبان۔